بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا حارث بن نبہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، ایک نیک ولی گزرے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا تو حضرت سیدنا حارث بن نبہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کا اس واقعہ خود یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان گیا اور پھر میرا قبرستان جانا معمول بن گیا۔ میں روزانہ قبرستان جاتا، کافی دیر وہاں بیٹھا رہتا، قبر والوں کو دیکھتا اور اپنے لیے عبرت اور کچھ نصیحت حاصل کرتا۔ فرماتے ہیں میں قبرستان جایا کرتا، قبر والوں کے لیے رحم کی دعا مانگتا اور غور و فکر کرتا، ان کے احوال سے نصیحت حاصل کرتا۔ میں انہیں دیکھتا کہ وہ خاموش ہیں، کلام نہیں کرتے اور نہ ہی ان مرنے والوں کے پڑوسی ان کی ملاقات کو آتے ہیں۔ زمین کا پیٹ ان کا بچھونا ہے اور زمین کی پیٹھ ان کا اوڑھنا ہے، اور میں انہیں پکارا کرتا، اے قبر والو، دنیا سے تمہارے نام و نشان مٹ چکے ہیں لیکن تمہارے گناہ نہیں مٹے۔ تم نے بوسیدہ گھروں میں ڈیرے لگا لیے ہیں، پس تمہارے پاؤں ورم زدہ ہو گئے ہیں۔ پھر میں بہت زیادہ روتا اور اس کے بعد ایک گنبد کی طرف چلا جاتا تھا جو وہیں قبرستان میں ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا تھا، اس کے اندر ایک قبر تھی اور اس کے سائے میں سو جاتا۔ ایک مرتبہ میں ایک قبر کے پاس سویا ہوا تھا کہ اچانک صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کی گردن میں زنجیریں ہیں، آنکھیں نیلی اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھ سے ان لذات اور ان خطاؤں کے متعلق سوال کیا گیا، مجھ سے پوچھا گیا جنہوں نے مجھے ان زنجیروں میں جکڑوایا اور مجھے غرق کر دیا ہے، تو ہے کوئی میری فریاد سننے والا یا میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر دینے والا؟ ناظرین محترم، حضرت سیدنا حارث بن نبہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں بیدار ہوا تو بہت خوف زدہ تھا، قریب تھا کہ اس ہولناک منظر سے میرا دل پھٹ جاتا، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا، میرا دل نکل جاتا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں گھر گیا اور ساری رات اسی کے متعلق غور و فکر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے کہا، میں کل جہاں گیا تھا مجھے دوبارہ وہاں جانے دو، شاید کوئی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو جو میں نے دیکھا ہے ان کو بتاؤں۔ ناظرین محترم، آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا قبرستان تو کسی کو نہ پایا، کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ میں اپنی حسب عادت کافی دیر بیٹھا رہا، پھر اسی گنبد میں اسی قبر کے پاس چلا گیا جو کل میں نے جس کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو چہرے کے بل گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ میرے اعمال برے تھے، میری عمر لمبی تھی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کو پا لیا، اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کہنے لگا، اگر رب تعالیٰ نے مجھ پر رحم نہ کیا اور مجھے عذاب سے نہ بچایا تو میرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا حارث بن نبہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں بیدار ہوا تو اس آنکھوں دیکھے عبرتناک واقعے کی وجہ سے اور زیادہ خوف زدہ تھا۔ بہرحال میں روتا ہوا گھر واپس آ گیا اور رات بسر کی۔
जब सुबह हुई तो मैं फिर कब्र के पास चला गया, उसी कब्र के पास, कि शायद कोई कब्र की ज़ियारत करने के लिए कोई उसका रिश्तेदार, कोई उसका जानने वाला कब्र के पास आएगा, तो जो मैंने वाक़या देखा है मैं ये सारा वाक़या उनको सुनाऊंगा। हज़रत सैयदना हारिस बिन नबहान फरमाते हैं, लेकिन मैंने कब्र की ज़ियारत करने वाले किसी शख्स को ना पाया, तो हस्ब आदत में बैठा रहा। फिर मुझे अचानक नींद आ गई तो मैं उसी कब्र के पास सो गया। तो आप फरमाते हैं, मैंने इस दफ़ा साहिब कब्र को देखा कि उसके दोनों पाँव को बांधा जा रहा है और वो चिल्ला रहा है, कह रहा है, दुनिया वाले मुझसे कितनी बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर आज़ाब में ज़्यादती की जा रही है, मुझ पर आज़ाब बढ़ाया जा रहा है। असबाब और हीले, मेरे जो वसीले थे, जो मेरी सिफारिशें थी, वो सब ख़त्म हो चुके हैं, मुनक़ते हो चुके हैं। अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, मुझ पर हर सिमत से रहमत के, हर तरफ से रहमत के दरवाजे बंद हैं। मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम ना किया तो मैं और हलाक हो जाऊंगा। हज़रत सैयदना हारिस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं खौफ के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने वापस लौटने का इरादा ही किया था कि मैंने देखा कि चांद जैसी हसीन व जमील खूबसूरत 3 लड़कियां उस कब्र पर आई। तो जब मैंने देखा वो उसी कब्र के पास आ रही हैं तो मैं एक जगह छुप गया। मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही ये क्या बातें करती हैं कब्र वाले से, ये कब्र पर आकर क्या करती हैं। तो आप फरमाते हैं, मैं उनसे दूर हो गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि मैं उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की जो थी आगे बढ़ी और कब्र के पास आकर उसने कहा, अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो ऐ मेरे अब्बा जान, आपने सुबह कैसे की, आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है। आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे मुनक़ता हो गई है, हमें देर हो गई है, हम वक्त पर नहीं पहुंच सकते, हम रोज़ नहीं आ सकते, मुनक़ता हो। आप पर हमें बहुत ज़्यादा गम है, आपके जाने का हमें ज़्यादा तकलीफ़ है, आपके जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है और आपसे मिलने का बहुत शौक़ है। बजान हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपकी ज़ियारत के लिए हम रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकते और हम आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद दूसरी लड़की आगे बढ़ी, उसने सलाम करके कहने लगी कि हमारे उस बाप की कब्र है जो हम पर बहुत शफीक और बहुत मेहरबान था। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको अपने आज़ाब के शर से और सज़ा से अल्लाह ताला महफूज रखे। ऐ बजान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफ़ और गम मिला है कि अगर आप हमारी तकलीफ़ें और गम देख लेते जो दुनिया वालों ने दी है तो गमगीन हो जाते, आप परेशान हो जाते। और अगर आप इनसे आगाह हो जाए, आपको पता चल जाए, तो वो हमारी तकलीफ़ें आपको रंजीदा खातिर आपके दिल को तकलीफ़ में डाल देंगी। तो मर्दों ने, दुनिया के लोगों ने, मर्दों ने हमारे चेहरों को बेपर्दा कर दिया है जिन्हें आपने पर्दा देकर ढांपा था। हज़रत सैयदना हारिस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, फिर तीसरी लड़की आई, उसने भी अपने बाप से कुछ बातें की, अपने बाप के लिए कुछ दुआएं की। हज़रत सैयदना हारिस फरमाते हैं, उनकी ये बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेज़ी से उनके पास गया और सलाम करने के बाद कहा, ऐ बेटियों, बेशक बाज़ औकात आमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ औकात रद्द कर दिए जाते हैं। मैं इस कब्र में रहने वाले तुम्हारे बाप के आमाल को देखकर दुख में मुब्तला हो गया हूँ, तकलीफ में मुब्तला हूँ और बुरे आमाल के सबब
اس کی عبرتناک حالت میں نے دیکھی ہے اور اس حالت نے مجھے مزید غم زدہ کر دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان لڑکیوں نے میری گفتگو سنی تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ نے کیا دیکھا ہمارے باپ کے متعلق؟ آپ نے ہمارے باپ کو کیسے حال میں دیکھا؟ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ان بیٹیوں کو بتانے لگا کہ میں 3 دن سے یہاں روزانہ اس قبر کے پاس آتا ہوں اور لوہے کے گرز اور زنجیروں کی آواز سنتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی اس سے بڑھ کر بھی اور کیا دکھ اور کیا ہمارے لیے مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہمارا باپ کا عذاب قبر میں مبتلا ہے، قبر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں، ہم نے اپنے باپ کی طرف توجہ نہیں کی کہ ہمارا باپ قبر میں کس حال میں ہے۔ ہم نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکی، جبکہ ہمارے باپ کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس لڑکی نے جب سنا تو کہنے لگی کہ اے اللہ کی قسم، ہمیں چین نہیں آئے گا، نہ نیند اور نہ ہی صبر، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں گے، روئیں گے، دعائیں مانگیں گے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، جب تک اللہ ہمارے باپ کو آگ سے آزاد نہیں فرما دے گا، ہم تب تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں گے، گریہ زاری کرتے رہیں گے۔ تو حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں پھر وہ اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں گھر لوٹا اور رات گزری، جب صبح ہوئی تو میں پھر قبر کے پاس چلا گیا اور اسی شخص کی قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے قبر والے کو دیکھا کہ وہ قبر والا ایک حسین و جمیل صورت میں اس کو میں نے دیکھا، اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں اور اس کے پاس خدام ہیں، غلام ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا میاں میں وہی شخص ہوں جس کے متعلق 3 دن سے تم معاملات دیکھ رہے تھے، آپ غمگین ہو گئے تھے میرے حالات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں وہی بندہ ہوں۔ حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ کا یہ حال کیسے ہوا، یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی، آگ کے عذاب سے، زنجیروں سے آپ کو چھٹکارا کیسے ملا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے معاف فرمایا، کس عمل کے سبب، کس وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی؟ تو حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں اس شخص نے کہا جب آپ نے مجھے دیکھا تھا اور کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تھا تو وہ اپنے گھروں کو جا کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، روئی، ماتھے اللہ کی بارگاہ میں سجدے ریز ہوئی، ماتھے ٹیکے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، میرے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اور میرے اللہ نے میری بیٹیوں کی دعا کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیوں کی دعا کی وجہ سے میرے گناہوں کو بخش دیا، میری بخشش فرما کر اللہ نے مجھے آگ سے آزاد کر دیا اور مجھے دلوں کے چین امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بیٹیوں کی دعا کا صلہ۔ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آپ میری بیٹیوں سے ملے تو اس شخص نے حضرت سیدنا حارث سے فرمایا، قبر والا حضرت سیدنا حارث کو کہنے لگا کہ جب آپ میری بیٹیوں سے ملیں تو ان کو میری اس حالت کے متعلق ضرور بتا دینا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ نے میری بیٹیوں کی دعا کا صدقہ مجھے بخش دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو، اور ان کو بتائیں کہ میں باغات، محلات
حور و غلمان مشک و کافور فراح و سرور میں ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش تھا، گھر واپس آیا، رات گزری، جب صبح ہوئی تو پھر میں اپنی عادت کے مطابق پھر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں بیٹیاں، وہ تینوں لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں اور ان کے اوپر غم کے آثار، پریشانیوں کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کہا اے بیٹیوں تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی خیر میں، بہت بڑی بھلائی میں اور ایک وسیع ملک میں یعنی جنت میں نے دیکھا ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تمہاری کوششوں کو اللہ نے رد نہیں فرمایا، اللہ نے تمہاری خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا ہے، لہذا تم اس چیز کی حقدار ہو کہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، اپنے رب کا اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے باپ کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ان میں سے سب سے چھوٹی لڑکی جو تھی نا، اس نے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ، اے دلوں کو خوش کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، ہمارے غموں کو دور کرنے والے، گناہوں کو بخشنے والے، غیبوں کو جاننے والے، تو میری حاجت کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح تنہائی میں میرے گناہوں سے معافی مانگنے کو جانتا ہے۔ تو میرے ارادے، میری نیت اور دل کو بہتر جانتا ہے۔ تو ہی میرا مالک و مولا ہے، میری پکڑ فرمانے والی ذات بھی تیری ہی ہے، میری مصیبتوں کا حاجت روا بھی تو ہے، میری تنہائی کا مونس و غمخوار، میری لغزشوں کو مٹانے والا اور میری دعاؤں کو قبول فرمانے والا بھی تو ہی ہے۔ اگر میں اپنی اطاعت میں کوئی کوتاہی کروں اور تیرے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھوں تو اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے مجھے معاف کرنا، مجھے محفوظ رکھ اور میری پردہ پوشی فرما۔ اے سب سے بڑے کریم، اے مانگنے والوں کی آخری امید اور روز جزا کے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے جو میں اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔ اگر تو نے محض اپنے فضل و کرم سے میری حاجت کو قبول فرمایا ہے اور میرے باپ کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا ہے تو میری روح کو بھی قبض فرما لے، تاکہ تو ہر چاہے پر قادر ہے، تو ہر چاہنے والے کی چاہت پر قادر ہے، تو ہر چاہے پر قادر ہے۔ پھر اس نے، حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں، پھر اس لڑکی نے جب یہ دعا مکمل کی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے اللہ سے جا ملی، خالق حقیقی سے جا ملی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں پھر دوسری لڑکی آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی، پکارا اے اللہ، اے گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے، میرے دل سے تمام شکوک و شبہات مٹا دے۔ اے وہ ذات جس نے مجھے سہارا دیا جب میں لڑکھڑا گئی اور میری رہنمائی فرمائی جب میں حیرانی کے عالم میں سرگرداں تھی اور مصیبت و تنگ دستی کے وقت میری دستگیری فرمائی، اگر تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میری حاجت پوری کر دی ہے اور میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے تو مجھے بھی میری بہن سے ملا دے۔ تو حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں پھر اس دوسری لڑکی نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں پھر تیسری لڑکی، اس نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور بلند آواز سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو ہر ایک کی خاموشی
اور گفتگو کو جاننے والا ہے، اور تو ہی فضل عظیم کا مالک ہے، عزت والا ہے جس کو تو عزت دے، ذلت والا وہی ہے جس کو تو ذلت کا لباس پہنا دے، شرافت کا خاصہ ہے جس کو تو عطا کر دے، سعادت مندی اور بدبختی اسی کے حصے میں ہے جس کے مقدر میں جو تو لکھ دے، قرب کی لذات وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو تو قرب عطا فرمائے، دوری اور جدائی کا غم وہی جانتا ہے جس کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے، تیرے فضل و کرم سے وہی محروم رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جسے تو خود محروم رکھے، جس کو تو نواز دے وہ نفع حاصل کرنے والا، اور جس کو تو نہ نوازے وہ نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ میں تجھ سے تیرے اس اسم اعظم کے واسطے سوال کرتی ہوں کہ جس کو تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، پہاڑوں پر رکھا تو وہ گر کر ہموار ہو گئے، ہواؤں پر رکھا تو وہ چلنے لگی، آسمانوں پر رکھا تو وہ بلند ہو گئے، زمین پر رکھا تو وہ بچھونا بن گئی، اور فرشتوں پر رکھا تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی ہے اور میری دعا قبول فرما لی ہے تو مجھے بھی میری بہنوں سے ملا دے۔ حضرت سیدنا حارث فرماتے ہیں پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی بھی روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ان کے احوال سے اور ان کی موت کے اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہونے سے بہت تعجب ہوا، تو برا اللہ کی رضا اسی طرح تھی، تو پھر میں نے ان لڑکیوں کے کفن کا دفن کا انتظام کیا، پھر ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو ناظرین محترم، سبحان اللہ، ان لوگوں کو دیکھو جن کو حکم دیا گیا تو انہوں نے اطاعت کی، عمل کیے تو ان کے اعمال قبول کیے گئے، انہیں اپنی مراد ملی، انہوں نے وصال طلب کیا تو اللہ نے ان کو اپنی محبت کی رسی سے وصال عطا فرمایا، دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وہ اس کی بارگاہ میں قولاً فعلاً مخلص رہے، اس کی اطاعت میں فرائض و نوافل پورے ادا کیے، انہوں نے اللہ کی ملاقات پسند کی تو اللہ نے بھی ان سے ملاقات کرنا ملنا پسند کیا، اور ان کو قرب اور وصل عطا فرما کر ان پر بڑا احسان فرمایا، پس وہ اس کے پیارے دین پر انتقال کر گئے کیونکہ وہ اسی کے اہل تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا نیک اعمال کرنے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری دعائیں بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔